جو شخص اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے مدد فراہم کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو انہیں کیا پتا تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام بنا لیا گیا، یہاں تک کہ ایک لمبی قید تک کاٹنی پڑی، مگر ہر تدبیر کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ مصر نہ پہنچتے، وہاں غلام کی طرح نہ بکتے تو محل تک کیسے پہنچتے اور بالآخر بادشاہ کیسے بنتے۔ اگر وہ رب ایسے آزماتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا تو صلہ بھی ایسے ہی دیتا ہے جو گمان تک میں نہیں آیا ہوتا۔ بس ساری بات یقین، ایمان اور صبر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو رب اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے تو وہ مجھے بھی گرنے نہیں دے گا۔ تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے،
تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، اللہ کے راستے پر چلے ہو تو سہنا پڑے گا، ضبط آزمایا جائے گا۔ یقین دیکھنے کے لیے تم گھبرا مت جانا، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، اس کے لیے راہیں اللہ کھولتا ہے۔ بس خود کو ہر دم اللہ کے وعدے یاد دلانا اور بس چلتے رہنا صراط مستقیم پر، کہ یہ وہ راہ ہے جس کی منزل جنت ہے۔ یا اللہ، اس جمعہ کے صدقے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں بہنوں کی غیبی مدد عطا فرما، آمین۔ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کی تمام جائز دعاؤں پر کن فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ جو آج جو کچھ مانگ رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اسے وہ عطا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔